السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی دیر ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوئے کہ کافر نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عقبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہتے ہیں، آپ کے ناک اور کان کاٹ ہندو نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عقبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چاشیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کئی اربوں کی جنگوں میں نہت دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چاکی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے چچا شہید کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبہ اپنے تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا پر پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل بہت ہی غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ ہم کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے
کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7واں آسمانوں پر جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھو کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دیں اور ان کو میدان واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں سے ان کے بیٹے نے کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بہن ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے دریا بہہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کو حکم دیا کہ پھپھی جان آپ مدینے میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چیزیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں سے کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا تھا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے دیا، کیونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد بھی اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو المالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان شہد کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔
یوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ المرہ سے لابی داؤد باب الصلاۃ علی شہید رقم الحدیث 417۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی رہا تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیات آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔